الحمد لله وقفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا. ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ تزکیہ نفس کس کو کہتے ہیں. دوسری چیز، نفس کی قرآن نے کون کون سی حالتوں کو بیان فرمایا ہے. تیسری چیز، تزکیہ نفس کی اہمیت کیا ہے. اور چوتھی چیز، تزکیہ نفس کے لیے کون کون سے معاون اسباب ہیں کہ جن کو اختیار کر کے بندہ اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے. پہلی چیز ہے تزکیہ. تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں کسی چیز کو صاف ستھرا بنانا اور اس کو نشو و نما دینا، پروان چڑھانا. اس کو لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. اور اس ویسے تزکیہ کس کو کہیں گے کہ انسان کے اندر جو اخلاق رذیلہ ہیں، جو گندے اخلاق ہیں، ان کو موڑ کر ان کی جگہ کے اوپر اخلاق حسنہ کو پیدا کرنا، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. اور نفس کس کو کہا جاتا ہے؟ نفس انسانی بدن میں ایک ایسا چور ہے جو انسان کو اللہ کی طرف مائل ہونے سے روکتا ہے. اگر یوں کہا جائے کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو حجاب اکبر ہے، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ نفس ہے انسان کا، کہ جو انسان کو اللہ کی طرف مائل ہونے سے روکتا ہے. اس کو نفس کہا جاتا ہے. پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نفس کی 3 حالتوں کو بیان فرمایا ہے کہ نفس 3 قسم کا ہوتا ہے. نفس انسانی جو ہے، پہلی قسم ہے مطمئنہ. نفس مطمئنہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نیکی کے اوپر قائم رہنے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ جو نفس مطمئنہ ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کو کہ تم خوشی خوشی اللہ کی رضامندی کی طرف چلو، لوٹو، اور آپ کو جو انعامات مل رہا ہے پہلے نیک لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب جنت کے اندر چلے جاؤ. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا چاہتا ہے، اس کو نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے. آگے بات ہوگی کہ کون کون سے معاون ہیں. تو اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے پہلے اللہ فرمائیں گے کہ میرے نیک بندوں میں چلے جاؤ، پھر نیک بندوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اب جنت کے اندر چلے جاؤ.
تو یہ پہلی قسم نفس کی یہ ہے کہ نفس مطمئنہ ہو جو نیکی کے اوپر قائم رہنے والا ہے۔ دوسری قسم نفس کی ہے نفس لوامہ، لوامہ ملامت کرنے والا، کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، تو نے یہ غلط کیا ہے، تو نے یہ ٹھیک نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ اور تیسری قسم نفس کی ہے امارہ، جو بندے کو گناہ کے اوپر، سرکشی کے اوپر ابھارتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ انسانی نفس جو ہے، جو نفس امارہ ہے، یہ بندے کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، گناہ کے اوپر ابھارتا ہے۔ اب اسی نفس کی بندے نے اصلاح کر لی ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ اس تزکیہ نفس کی اہمیت کیا ہے، جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، کہ جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس تزکیہ نفس کو بیان کرنے سے پہلے قسموں کو بیان کیا ہے، قسمیں اٹھائی ہیں، اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ تزکیہ نفس حقیقت کے اندر کامیابی ہے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ کیسی کامیابی اللہ تعالیٰ دیں گے اس کو؟ ایسی کامیابی کہ جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی، پھر وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اور نفس کی اس تزکیہ نفس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمائی کہ جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ لا تقم فیہ، اے میرے محبوب آپ اس مسجد زرار کے اندر کھڑے نہ ہوں۔ آپ کو پتہ منافقین نے مسجد زرار بنائی تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو منع فرمایا، اور پھر فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد ہی تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے پہلے دن سے، اس میں آپ کھڑے ہوں۔ اور اس میں ہے کیا؟ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، کہ اس میں ایسے لوگ ہیں اس مسجد میں کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ پاکیزگی کو چاہتے ہیں۔ کون سی پاکیزگی کو؟ کفر کی سے اسلام کے اندر آنے، یعنی کفر کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، نفاق کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اور رسوم و بدعات سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، گناہوں کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المطہرین، ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ تو جو بندہ اپنا تزکیہ کرے گا وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جائے گا۔ اور اگلے مقام پر فرمایا تزکیہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر خاص عنایت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے تزکیے کی طرف متوجہ کر دے۔ ہمارے پاس علم آتا ہے، ہمارے اندر بڑائی آ جاتی ہے کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میرے اندر یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے۔ لیکن علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے عیوب نظر آنا شروع ہو جائے کہ میرا یہ بھی عیب ہے، میرا یہ بھی عیب ہے، میرا یہ بھی عیب ہے۔ اور جس بندے کو اپنے عیوب نظر آئیں، امام غزالی کا قول میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کے اوپر اس کے گناہ کھل جائیں کہ میرے اندر یہ خامی ہے۔ جب خامی کا بندے کو پتا ہوگا میں بیمار ہوں، میرے جسم میں کون کون سا مرض ہے، تب وہ جا کے اپنے کسی طبیب کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اپنا علاج کروائے گا۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرے اندر کون کون سا مرض ہے، میرا نفس مجھے کس طرف لے کر جا رہا ہے، تو پھر بندہ اپنے علاج کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کا اس بندے کے اوپر خاص عنایت ہے کہ جس بندے کو یہ توفیق ہو جائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا شیطان اس کو فحش اور بے حیائی کی باتیں سکھائے گا،
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی تمہارے اوپر نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اللہ تم میں سے کسی ایک کو کبھی بھی پاک نہ کرتا، کسی کا تزکیہ نہ فرماتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کا تزکیہ فرماتے ہیں، اس کو توفیق مل جاتی ہے کہ جس وقت بندے کی اللہ طلب کو دیکھتے ہیں، جس وقت بندہ طلب لے کر کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، اپنے تزکیے کے لیے جاتا ہے، پھر اللہ کی خاص عنایت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، پھر وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے۔ اور اگلا انعام کیا ہے کہ تزکیہ اصل کے اندر پیغمبروں کا اصل مقصد تھا۔ اللہ رب العزت پیغمبروں کو جو دنیا میں مبعوث فرماتے تھے ان کے بہت سے مقاصد تھے، ان میں سے ایک مقصد وہ تزکیہ نفس بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں جو آپ کے بعثت کے مقاصد ہیں ان کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 4 مقامات کے اوپر بیان فرمایا ہے، اور ان میں کیا ہے؟ ایک مقام پر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ کتاب و سنت کی تعلیم اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس، کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ تزکیے کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے جہاں پر لوگوں کو تعلیم کے زیور سے راستہ کرنا تھا وہاں پر تربیت بھی تھی، اور میرے نبی نے کیسی تربیت کی تھی صحابہ کرام کی؟ حاتم طائی کی بیٹی جو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، اور ان کے بھائی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ حاتم طائی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ سخاوت میں مشہور تھے۔ ایک جنگ کے موقع ہے اور وہ قیدی بن کے آ رہی ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ننگے سر ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا بلال یہ میری چادر لے جاؤ اور اس بیٹی کے سر کے اوپر رکھ دو۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ وہ کافر کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو۔ وہ بیٹی اللہ کے نبی کی مجلس میں آتی ہے، کچھ دیر ٹھہرتی ہے، پھر واپس جانے کی اجازت طلب کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم اکیلی نہیں جاؤ گی، بلکہ میرے 2 تربیت یافتہ، میرے 2 صحابی جن کا میں نے تزکیہ کیا ہوا ہے وہ آپ کو آپ کے بھائی کے گھر چھوڑ کر آئیں گے۔ جس وقت وہ چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں صحابہ اپنی نگاہوں کو بھی اوپر نہیں کرتے ہیں، لیکن جس وقت ان کے گھر میں جاتے ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کو جب 2 نوجوانوں کے ساتھ آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں اے بہن تیرے اوپر بھی عنفوان شباب ہے، تیرے ساتھ آنے والے بھی نوجوان تھے، بتا کہ رستے میں کہیں انہوں نے تیری عزت پہ حملہ تو نہیں کیا؟ اس بہن نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا عدی تیری اس 4 دیواری کے اندر میری اتنی عزت محفوظ نہیں ہے جتنی محمد کے ان تربیت یافتہ لوگوں کے سامنے میری عزت محفوظ تھی۔ پورے رستے میں بھی آنکھ اٹھا کر انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا ہے کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کہ یہ ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ آپ نے صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں گویا کہ تزکیہ نفس جو ہے یہ انبیاء کی بعثت کا ایک مقصد ہے۔ اور اگلے مقام پر اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ قد افلح من تزکا، جس بندے نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہے انسان۔ اور جنت میں داخلے کے لیے شرط جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ یا دنیا میں تزکیہ کر لو،
نہیں تو آخرت میں اللہ خود پھر تزکیہ کریں گے، وہ تزکیہ مشکل ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، یہ جو جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ کن لوگوں کے لیے ہے، کن کا بدلہ ہے؟ من تزکا، جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے۔ اور اگلا مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تزکیہ نفس نہیں ہوگا تو پھر اس کا انجام جہنم ہے، پھر جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ نہ ان سے کلام فرمائے گا، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے قیامت کے دن، اور وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ہی اللہ پھر ان کا تزکیہ فرمائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے درد۔ میں نے قرآن مجید سے آپ کے سامنے عرض کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے تزکیہ نفس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اگلی بات کہ کون سے ذرائع ہیں کہ جن ذریعوں سے ہم تزکیہ نفس کر سکیں اپنا؟ پہلی چیز ان میں یہ ہے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، طلب پیدا کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہ سے دعا مانگا کریں۔ جب آپ دعا مانگیں گے، حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ نیک بننا چاہتا ہے، اپنا تزکیہ چاہتا ہے، فرمایا کہ تم 40 دن تک اللہ کے سے دعا مانگو، اللہ کے سامنے رو، اپنی طلب کو پیش کرو، اللہ رب العزت ضرور تمہاری طرف نظر کرم فرما دیں گے۔ مانگ کر تو دیکھو، یا اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، یا اللہ میں اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میرے اندر یہ خامیاں ہیں۔ یہ پہلا طریقہ، اپنی طلب پیدا کرو۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ صحبت صالحین ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، اہل اللہ کی صحبت کے اندر بیٹھنا ہے، ان کے سامنے جانا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے طریقہ بھی بتا دیا، تقوی کہاں سے ملے گا؟ اہل تقوی کے پاس، کہ سچے لوگوں کے ساتھ چلے جاؤ اور ان کے پاس جاؤ اور تقوی کی دولت اختیار کرو، تزکیہ نفس کرو اپنا۔ اور اگر تم ان کے پاس جاؤ گے، جب ان کے پاس بیٹھو گے، تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، کہ جو ان کے پاس بیٹھ جائے گا، اپنی طلب لے کر جائے گا، اللہ رب العزت اس کو کبھی بھی بدبخت نہیں رکھیں گے، وہ نیک بخت بن جائے گا۔ دیکھا ہم ہر نماز کے اندر ہر مسجد کا امام، عالم یا آپ طلباء ہیں، آپ یہ دعا کرتے ہوں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا کی بھی اللہ اچھائیاں دے دے، آخرت کی بھی اچھائیاں دے دے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم دنیا کی اچھائیاں کون سی مانگ رہے ہیں؟ تفسیر روح المعانی میں علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی اچھائیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو دنیا کی اچھائیاں ہیں ان میں پہلی چیز یہ ہے العافیت والکفاف، کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما اور روزی بقدر ضرورت عطا فرما دیجیے۔ اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اور جو بندے تنہائی کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اذان اور اقامت کے درمیان اس دعا کو 3 دفعہ پڑھیں، اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ رب العزت تنہائی کے گناہوں سے اس کو بچائیں گے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ یہ دنیا کی اچھائی ہے، یہ دنیا کی حسنہ ہے کہ کسی بندے کو نیک عورت مل جائے، وگرنہ اگر عورت نیک نہ ہو تو یہ دنیا ہی اس بندے کے لیے جیرن بن جاتی ہے۔ اور تیسری چیز العلم والعبادہ، کہ علم بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی اس کے اوپر کر رہا ہو۔ اگر علم ہے عمل نہیں کر رہا تو اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے، وہ حقیقی معنوں میں عالم کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ اور اگلی چیز یہ ہے المال الصالح، حلال مال اس کو مل جائے۔ مال
بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، لیکن تب انعام ہے جب اس کو صحیح طریقے سے لیا جائے، صحیح طریقے پہ خرچ کیا جائے۔ اور اگلی چیز فرمایا الاولاد الابرار، نیک صالح اولاد۔ آپ کی شادیاں ہوں گی، جب بھی اللہ سے دعا کرنی ہے، یہ دعا کرنی ہے، یا اللہ عورت بھی نیک عطا فرمانا اور اولاد نیک بھی ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ صرف نیک ہو، نماز پڑھتی ہے، سارے نیک کام کرتی ہے، اس کے والد اس کے ابو اس کو بلاتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کر دو، تو وہ کام نہیں کرتا کہ میں عبادت کروں گا، تو وہ عابد تو ہے، وہ نیک تو ہے، لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ جب بھی دعا کرنی ہے، یا اللہ اولاد ہو تو نیک بھی ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ اور اگلی چیز کیا ہے؟ ثناء الخلق۔ دنیا کی حسنہ یہ ہے کہ لوگ اس بندے کی اچھائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں، وہ لوگ اس کی اچھائیوں کی تعریف کریں۔ یہ بندے کے دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میری تعریف کریں، لیکن اگر اللہ لوگوں سے کہلوا دیں، اس کی تعریف کروا دیں، تو یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن بندے کو یہی سمجھنا چاہیے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اور اگلا کیا انعام ہے دنیا کی جو حاصل ہے؟ صحت، بندے کو صحت حاصل ہو۔ اور اگلا النصرت علی الاعداء، دشمن کے اوپر اس کو نصرت حاصل ہو، مدد حاصل ہو۔ اور اگلی چیز ہے الفہم فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کا فہم اس کو مل جائے۔ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے فہم، تفقہ۔ علم کی آج کے دور میں کمی نہیں ہے، تفقہ کی کمی ہے۔ کہ علم ہے، اب اس کو کہاں پہ کیسے میں نے زندگی گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، یہ تفقہ فی الدین نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ جب دنیا کی حسنہ اس کو دیتے ہیں تو اس کو تفقہ فی الدین عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آخری چیز اور 10ویں چیز فرمایا دنیا کی حسنہ یہ ہے صحبت الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت۔ اس کو بیان کرنے کے لیے میں نے ساری باقی قسمیں بھی آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں کہ یہ دنیا کی حسنہ ہے۔ اگر ہم روزانہ ہاتھ اٹھا کے کہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن دنیا کی حسنہ مانگ تو رہی ہیں کہ یا اللہ میں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما دے، لیکن جاتے بھی نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مانگنے کے اندر ہی تضاد پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تزکیہ نفس آپ کا ہوگا، کب ہوگا؟ کہ جب ہم اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر 3 چیزوں کے اوپر بندہ دوام اختیار کر لے، نمبر 1 اتباع سنت، کوئی بھی کام کرنا ہے اتباع سنت کے مطابق کرنا ہے۔ نمبر 2 ذکر اللہ کی کثرت کرے، ایک ہے ذکر اللہ کرنا، ایک ہے اس کی کثرت۔ قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر کا کہا گیا ہے وہاں پر کثرت کا لفظ بولا گیا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور نمبر 3 فرمایا اہل اللہ کی صحبت۔ جو بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جلد وصول الی اللہ عطا فرما دیتے ہیں، ان 3 کاموں کی برکت سے۔ جب یہ 3 کام کر لے گا، ذکر بھی کثرت سے کرے گا اور اتباع سنت کے مطابق ہر کام کرے گا اور اہل اللہ کی صحبت کے اندر بھی بیٹھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرما دیں گے۔ بڑے بڑے ہمارے کابرین جتنے بھی تھے، دارالعلوم دیوبند کے بارے میں یہ مشہور ہے اور حقیقت ہے کہ اس کے چپڑاسی سے لے کر شیخ الحدیث تک ہر بندہ صاحب نسبت تھا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے فقیہ ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، آپ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیوں جاتے ہیں، کیوں ان سے بیعت ہو گئے ہیں، کہ آپ کے پاس علم نہیں تھا؟ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا ان کو؟ فرمایا کہ ہمارے پاس علم تو ہے، ہمارے پاس ہم نے مدرسے میں رہ کر جو مٹھائیاں تھیں ان کے ناموں کو یاد کیا ہے کہ توکل ہے، صبر ہے، فلاں، یہ ساری چیزیں یہ مٹھائیاں ہیں، لیکن ان کا ذائقہ چکھنے کے لیے ہم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے ہیں کہ علم کے مطابق میرا عمل کیسے ہو جائے گا، اس کے لیے صحبت صالحین کی ضرورت ہے۔ تو آپ طالب علم ہیں، آپ زمانہ طالب علمی کے اندر ہی کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں جہاں پر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ تو مزاج جہاں پر ملتا ہو وہیں پر بیعت ہونا چاہیے، وہیں پر اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے۔ تو زمانہ طالب علمی میں کم از کم کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کر لیں، ان سے پوچھ کر چلیں، اپنی زندگی، اپنی حرکات و سکنات کو ان کے تابع کر دیں، تو
تو تب انشاءاللہ العزیز تزکیہ ہو جائے گا۔ تو عزیز طلباء، کتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ پہلی بات کون سی تھی؟ تزکیہ نفس کس کو کہتے ہیں؟ دوسری بات تھی نفس کی حالتیں کتنی ہیں، اور تیسری بات تھی تزکیہ نفس کی اہمیت کیا ہے۔ وہ 6 مقامات میں نے قرآن مجید کے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اور آخری بات یہ تھی کہ تزکیہ نفس کے لیے کون سے رستوں کو اختیار کرنا چاہیے، کن اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی ان کہیں سنی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا